الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قرآن کریم کی 30ویں پارے کی ایک سورت ہے سورۃ اللیل۔ پچھلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اس صورت میں اسی کی کچھ وضاحت ہیں اور آخرت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا رات کی قسم جب وہ چھا جائے، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث کو، نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یہ 3 قسمیں رب تعالیٰ نے کھائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، ان سعیکم لشتی، کہ یقیناً تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو کوشش نہ کرتا ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے متقی ہو، چاہے گنہگار ہو، کوشش ہر ایک کرتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے لشتی، یہ کوششیں الگ الگ ہیں۔ جب کوششیں الگ الگ ہیں تو رزلٹ بھی تو الگ الگ آئے گا۔ کوششیں اور محنتیں ایک طرح کی ہوتی تو بات ہوتی کہ رزلٹ ایک طرح کا آتا، لیکن ہر ایک الگ الگ کوششیں کر رہا ہے۔ چور بھی کوشش کر رہا ہے تبھی تو وہ چوری کر پا رہا ہے، اور رات کو تہجد میں اٹھنے والا بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان دونوں کوششوں میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ فرمایا ان سعیکم لشتی، بھلائی کے بھی مشورے ہوتے ہیں، برائی کے بھی مشورے ہوتے ہیں، مشورے دونوں ہیں۔ ایک مشورہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہے، ایک مشورہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ کفار مکہ مشورے کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی جائے، نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جائے، اور صحابہ کرام مشورے کرتے تھے کہ کس طرح خیر پھیلے، کس طرح بھلائی عام ہو، کس طرح ایمان کی ہوائیں چلیں، کس طرح ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے بہت گہری بات کہی ہے کہ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے جو کوشش نہ کر رہا، کوشش ہر ایک کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں 2 نمونے بیان کیے، کوششوں کے 2 نمونے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بہرحال جس شخص نے دیا، اعطا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، غریبوں کو دیا، زکوٰۃ کو اس نے ادا کیا، من اعطا، جس نے دیا، واتقا، اور ڈرا، تقوی احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری،
اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے اس نے زندگی گزاری۔ یہ جو خیر اور اچھائی کی جو طاقت اللہ نے رکھی ہے اس کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہے۔ من اعطا واتقا وصدق بالحسنی، اور بھلے اور اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سچا سمجھا۔ تین کام، اعطا واتقا وصدق بالحسنی، جس نے دیا، کسی غریب کو یا مال کے ذریعے سے کسی کی امداد کرنا اسلام میں معمولی عمل نہیں ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں نے تو غور کیا پچھلے پاروں میں، بلکہ پچھلے 30ویں پارے میں، جہاں قرآن نماز کو ذکر کر رہا ہے فوراً دوسری آیت قرآن مال کی لا رہا ہے۔ جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان سے جہنم کا داروغہ پوچھے گا، یا پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، بھائی تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو پتہ ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ فوراً دوسری بات اور دوسری وجہ انہوں نے ذکر کی، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دوسری وجہ فوراً، ایسی ایک جگہ نہیں ہے، ایسی سینکڑوں آیات ہے جہاں تقوی کے ساتھ، جہاں نماز کے ساتھ فوراً ہم نے پیچھے پڑھا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس نے اسلام پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اسلام کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اسلام تو مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کو ہم نفل سمجھتے ہیں یہ نفل نہیں ہے، یہ بہت اونچا کام ہے۔ ہوٹلوں کا تصور نہیں تھا پہلے زمانے میں، تصور تک نہیں تھا۔ مہمان سے بڑھ کر کسی کے لیے کیا خوشی کی بات ہو کہ اس کے گھر مہمان آئے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی کے وہاں 300 400 مہمان حضرت کی خانقاہ میں تشریف لاتے تھے۔ حضرت اپنے گھر کی کھڑکی کھولتے تھے اور اپنی بچیوں کو کہتے بیٹا 300 مہمان ہیں، بس اتنا ہی کہتے تھے۔ بچیاں انتظار میں رہتی تھی کہ ابا کہیں گے کتنے مہمان، بیٹا 400 ہے۔ 400 کا کھانا وقت سے پہلے قرآن کی تلاوت کے چھوٹے بغیر فوراً پک کر کے تیار ہو جاتا تھا۔ یہ اکابر سمجھتے تھے قرآن کو، یہ اکابر سمجھتے تھے اسلام کو۔ ہماری جگہ اللہ بچائے سکھوں نے لے لی اس بات پہ۔ گرودوارے ان کے وہاں 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں، فورین میں بھی آپ چلے جائیے وہاں بھی ان کے گرودوارے کھلے رہتے ہیں۔ جس کو رات میں کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملتی، کہیں کھانا نہیں ملتا، تو کہاں جائیں گے؟ وہ گرودوارے میں جائیں گے، وہاں مل جائے گا کھانا۔ یہ اسلام کا یہ عمل انہوں نے لے لیا۔ رشیا اور یوکرین کی جب جنگ چل رہی تھی، ابھی بھی تھوڑے بہت ہیں، تو یوکرین کے جو رہنے والے مائیگریٹ کر کے پولینڈ جاتے تھے، اس لیے کہ پاس والا ملک پولینڈ ہے۔ یوکرین کے بارڈر کراس کر کے جو لوگ جاتے تھے پولینڈ کی بارڈر پر کھانے کے ساتھ سکھ لوگ کھڑے رہتے تھے تاکہ یہ لوگ آئیں تو ہم ان کو کھانا کھلائیں۔ اللہ اکبر۔ آدھا سمجھا جا رہا اسلام کو اس زمانے کا سب سے بڑا المیہ۔ کوئی کرتے کو اسلام سمجھ رہا ہے، کوئی خالی نماز کو اسلام سمجھ رہا ہے، کوئی خالی روزے کو اسلام سمجھ رہا ہے۔ نہیں، اسلام ایک نظام ہے، اسلام ایک مکمل زندگی ہے۔ اسلام باقی دھرموں کی طرح ایک خالی دھرم نہیں ہے، خوب سمجھنا چاہیے ہمیں۔ ایک کون سا ملک، پتہ نہیں میرا ذہن سے نام نکل گیا اس وقت، وہاں وقف یعنی ایسی زمین جس کا کوئی مالک نہیں ہوگا، لیکن اس میں سے جو آمدنی ہوگی وہ وقف کرنے والے نے کہا اس میں خرچ کی جائے۔ تو اس ملک میں مسلمانوں نے اتنا وقف کیا
کہ حکومت کو، مسلم حکومت کو وہاں قاعدہ بنانا پڑا کہ اب ہم سے پوچھے بغیر کوئی وقف نہ کرے، ہم سے پوچھے بغیر، ہم جس ڈپارٹمنٹ میں کہیں گے وہی وقف کریں، اس لیے کہ اب حد ہو گئی ہے۔ اب ایک خاتون، جس خاتون نے کہا کہ میں وقف کرنا چاہتی ہوں، اور ایک بہت بڑے بزرگ اور محدث کو یہ مقام سونپا گیا کہ جو آئیں ان کی درخواستیں آپ دیکھیں، ہم کو انفارم کریں۔ تو پھر ان بزرگ نے کہا کہ بھئی یہ عورت وقف کرنا چاہتی ہے، دیکھا حکومت والوں نے کہ کوئی جگہ تو ہے نہیں وقف کی، کوئی ایسی جگہ تو ہے نہیں جہاں ہم وقف کر سکیں، ہر جگہ غریبوں کی خدمت کے لیے بھی کچھ چیزیں وقفہ ہیں، اور یہ بھی وقفہ ہیں، یہ بھی وقفہ ہیں، تو اب تو مال بچ رہا ہے، اب تو وقف کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ کہاں خرچ کروں؟ تو کہا کہ اور تو کوئی جگہ نہیں ہے، ایک جگہ ہے، سربیا سے جو پرندے آتے ہیں ٹھنڈی کے زمانے میں، وہاں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، تو سربیا جو ایک ملک ہے، وہاں سے جو اس ملک میں پرندے آتے ہیں، ان پرندوں کے لیے وقف کرنے کی جگہ باقی ہے، ان کے دانے پانی کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ تھی مسلم قوم۔ کہا ٹھیک ہے، اس عورت نے ان پرندوں کے دانے کے لیے وقف کیا کہ اس کی پراپرٹی کو پرندوں کے لیے دانہ دینے میں استعمال کیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے پورا مسلمان، جس کو لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہیں، آدھا سمجھا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک جگہ نہیں ہے، بار بار قرآن نے اس کو نقل، بار بار، جہاں جس نے مال دیا، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے مسکینوں کو کھانا کھلایا، جس نے نماز پڑھی، جس نے مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہاں بھی آپ دیکھیے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، قیامت کو جھٹلانے والے آدمی کا پہلا کام برا جو قرآن نے نقل کیا یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اللہ! تو بہرحال یہ غور کرنے والی بات ہے، اس حکم کو تقریباً بھلا دیا گیا ہے۔ غریبوں کو کھلانا، مسکینوں کو کھلانا، مال کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کرنا بھلا دیا ہے۔ من اعطا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہم بہت سنتے ہیں مالداری کے، اللہ کرے کہ ہم ان کی اور زندگی بھی پڑھیں کہ ان کو اللہ نے مال تو دیا تھا لیکن وہ زندگی کیسے گزارتے تھے۔ دسترخوان پر کھانا جب آتا تھا تو چیخے مار مار کر روتے تھے۔ قاری طیب صاحب نے نقل کیا ہے، اے اللہ، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں مجھے دنیا میں دے رہے ہیں، آخرت کا بدلہ کہیں آپ مجھے دنیا میں تو نہیں دے رہے ہیں۔ ہم صحابہ کے فضائل مالداری کے سنتے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلیے ہم بھی کمائیں گے۔ جی بہت اچھی بات ہے، ہمیں خوب کمانا چاہیے، اللہ ہمیں اور اپنے مالوں میں، رزق میں اور خوب برکت دیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کے پاس مال آیا تو صحابہ نے عیاشیاں شروع نہیں کی، صحابہ نے اس مال کو اسلام پر خرچ کیا۔ میں نے سکھ قوم کی مثال دی، اوبیروئے ہوٹل کا مالک ایک سکھ ہے، اور صرف بمبئی میں نہیں ہے، پوری دنیا میں اس کی شاخائیں ہیں۔ سوچو ملینز آف ملینز کی اس کی انکم ہوگی، ایک سکھ ہے۔ مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم مجھ سے ملے، کہا کہ نعمانی صاحب آپ کو بتائیں میں اپنی انکم میں سے 95% اپنے سکھ برادری کو مضبوط کرنے پر خرچ کرتا ہوں، یعنی 100 میں سے 95 روپیے میں اپنی قوم کو مضبوط کرنے پر لگاتا ہوں، 5 روپیے اپنے پاس رکھتا ہوں۔ یہ ہے وہ قوم؟ پھر ہم کہیں گے سکھ مضبوط ہے؟ جی کیوں مضبوط نہ ہو؟ میرا معاملہ الٹا ہے، میں 100 میں سے 95 اپنے پر خرچ کرتا ہوں، 5 دیتا ہوں، اور اس میں بھی یہ نظر رکھتا ہوں کہ میں نے اس کو 5 روپئے دیے تو وہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا پہن رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 5 روپئے میں ہم نے اس کو خریدا تو نہیں ہے، 2000 کی زکوٰۃ دے کر ہم نے اس کو خریدا تو نہیں ہے کہ اس کے ہوٹل میں کھانے بیٹھنے پر بھی اعتراض۔ دیکھو اس کو، لوگ کہتے دیکھو اس کو، میں نے اس کو 2000 زکوٰۃ دی ہے، ہوٹل میں کھا رہا ہے۔ بھائی صاحب آپ نے تحقیق کر کے دے دی، آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ وہ مستحق نہیں ہے، اس نے لی ہوگی، قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔
اور یہ بھی زکوٰۃ کی بات آ گئی تو میں کہوں زکوٰۃ ادا کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریب کو ڈھونڈے. غریب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والے کو کہے کہ مجھے زکوٰۃ دو. میں اسلام سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بزرگ لوگ ہیں، خدمت کر رہا ہوں. مالدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ، اسی لیے حضرت اقدس تھانوی اللہ اکبر کہتے تھے یہ غریب تو حمال ہیں جو تمہارا مال دنیا سے لے کر آخرت میں پہنچاتے ہیں. یہ تمہارے محسن ہیں، یہ تم پر احسان کر رہے ہیں. یہ نہ ہو تو تمہارا مال آخرت میں کون لے جائے گا؟ بات الٹی ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے دیا، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے کلمے کو سچا جانا، اللہ فرما رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے اسلام کو آسان کر دیں گے. نیک اعمال اس کی طبیعت بن جائے گی. مزہ آئے گا اس کو رکوع اور سجدے کر کے، مزہ آئے گا اس کو غریب کی خدمت کر کے، مزہ آئے گا اس کو پڑوسیوں کی خدمت کر کے، مزہ آئے گا اس کو بیماروں کی عیادت کر کے، مزہ آئے گا اس کو ان لوگوں کا بوجھ اٹھا کر کے جو بوجھ نہیں اٹھاتے. ہمیں یہ بھی اپنے بچوں کی تربیت میں ایڈ کرنا چاہیے، خالی نماز کو ایڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس لیے کہ میں نے گزشتہ بھی میں نے اشارہ کیا تھا، ہم نے سمجھا تھا کہ انسان جیسا ارادہ کرے گا اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. نیکی کا ارادہ کیا، اللہ کہہ رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے وہ بھی آسان کر دیں گے. اور دوسرا کریکٹر یہ بتایا اوپر کہ کوششیں انسان کی الگ الگ ہے. ایک کوشش یہ ہے اور ایک کوشش وَأَمَّا مَن بَخِلَ، وہاں اعطا دینا، اس کے مقابلے میں بخل. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، بہرحال جس نے بخل کیا، مال پر آنے والے حقوق کو ادا نہیں کیا. اور یاد رکھیے حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب باندھا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ ہے. اللہ اکبر، یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے. زکوٰۃ تو فرض درجے کی چیز ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ حقوق ہیں. اسی لیے قرآن نے ایک اور جگہ نقل کیا وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. یہاں بھی وہی بات جو میں نے کہی کہ وہ لوگ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نماز پڑھنے والے ہیں. یہ قرآن نقل کر رہا ہے إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نماز پڑھنے. الَّذِينَ هُمْ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر دائمون، پابندی کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات قرآن نے نقل کی وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ، وہ لوگ جن کے مال میں باغ رہتا ہے، ان لوگوں کا بھی جو مانگتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی جو نہیں مانگتے ہیں. اس لیے کہ ہر ایک مانگنے والا نہیں ہوتا، کچھ خوددار ہوتے ہیں. فرمایا ان کا بھی حق رکھتے ہیں. تو وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا، جس نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے نیازی کی، اسلام کے احکامات سے روگردانی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، ایمان نہیں لایا، وہ ایمان نہیں لایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ کہ ہم اس کے لیے یہ بھی آسان کر دیں گے. اللہ، اس کا ارادہ کیا. ہماری سنت یہ ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہم زبردستی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کو معاذ اللہ، اللہ بچائے، دوزخ والے کام کرنے میں مزہ آئے گا. اللہ بچائے، گناہوں میں مزہ آئے گا. نیکی سے وہ چڑھے گا، نماز میں اس کا دل نہیں لگے گا، دعاؤں میں اس کا دل نہیں لگے گا، رکوع اور سجدے میں اس کا دل نہیں لگے گا. یہ مطلب ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ. اور فرمایا جب جہنم میں جائے گا تو اس کو اس کا مال کام نہیں آئے گا. کتنا زور دے رہا ہے قرآن. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، جب جہنم میں جائے گا اس کو اس کا مال کام نہیں آئے گا. کفار مکہ سے بھی قرآن کہہ رہا ہے، قیامت تک کے انسانوں سے بھی قرآن کہہ رہا ہے. اللہ آگے کہ مال بڑی خیر کی چیز ہے،
بہت مبارک ہے وہ آدمی جس کو اللہ مال دے، لیکن مال جب آتا ہے تو بہت ساری چیزیں ساتھ میں آتی ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں ورنہ معاذ اللہ مال کو خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ بھلائی ہے۔ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا وہ سکون سے زندگی گزارے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ان علینا للہدا، بے شک ہم پر، اللہ کہہ رہے ہم پر راستہ دکھانا ہے، ہماری ذمہ داری، ہم بتائیں گے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، بھلائی اس میں، زبردستی نہیں کریں گے ہم۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یاد رکھو دنیا بھی ہمارے کنٹرول میں ہے اور آخرت بھی ہمارے کنٹرول میں ہے، دنیا بھی چاہیے تو ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہم نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا۔ ڈرانا محبت کے ساتھ، وہ ڈرانا شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ۔ لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا جہنم میں، مگر کون داخل ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الا الاشقى، بدبخت۔ کون بدبخت؟ الذی کذب، جس نے جھٹلایا شریعت کو، اسلام کو، ایمان کو، وتولی، منہ پھیرا، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ اور وسیجنبها الاتقى، اور متقی بچا جائے گا، متقی بچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی متقی کی پہلی صفت جو قرآن نے نقل کی، کون ہے متقی؟ بزرگوں یہ بات سنیے، سمجھیے۔ میں جب متقی کا لفظ سنتا ہوں، میں جب یہ سنتا ہوں کہ یار فلاں بڑا نیک ہے، تو میرے دماغ میں یہ تو آتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، یہ تو آتا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے، یہ تو آتا ہے کہ وہ حاجی صاحب ہے، یہ تو آتا ہے کہ وہ یہاں یہ کچھ ظاہری اعمال کرتا ہے۔ لیکن قرآن کس کو نقل کر رہا ہے؟ یعنی یہ تو ہے ہی، یہ تو ہے ہی متقی۔ نماز کے بغیر کوئی متقی بن ہی نہیں سکتا، لیکن صرف نماز پڑھنے والا متقی ہو ایسا ضروری بھی نہیں ہے۔ کوئی 1000 تہجدیں پڑھے، لیکن اگر وہ پڑوسی کا دل دکھاتا ہے، کیا وہ متقی ہے؟ 1000 تسبیحات پڑھیں، تسبیحات مبارک، لیکن اگر وہ غریب کی خدمت نہیں کرتا، کیا وہ متقی ہے؟ میں مانتا ہوں الگ بات ہے، اسلام اس کو متقی نہیں کہتا۔ تقوی کا تعلق پوری زندگی سے ہے، اسی لیے قرآن نے ایک جگہ نقل کیا، وسارعوا الی مغفرۃ، دوڑو جنت کی طرف، اعدت للمتقین، وہ جنت کس کے لیے بنی ہے؟ متقیوں کے لیے۔ اب سنیے متقین کون ہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ پہلی صفت الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور مالداری میں بھی۔ اللہ اکبر۔ متقین کی پہلی صفت قرآن نقل کر رہا ہے، جو خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والا، یہ ہے متقی، قرآن نقل کر رہا ہے۔ دوسری صفت غصہ پی جائیں، جو غصہ نکال دیں، غصے کی بڑاس ادھر کی ادھر نکالیں، قرآن اس کو متقی نہیں مانتا، چاہے وہ تہجد پڑھتا ہو۔ قرآن نہیں مانتا، قرآن اس کو نہیں مانتا۔ قرآن متقی اس کو مانتا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، غریبوں کی خدمت بھی کرتا ہوں، یتیموں کی خدمت بھی کرتا ہوں، غصے کو پی جاتا ہوں، جس میں تکبر نہ ہو، جس میں بغض نہ ہو، جس میں دشمنیاں نہ ہو، یہ ہے متقی۔ تقوی کا تعلق خالی کپڑوں سے نہیں ہے، یہ تقوی کی بات آئی نا، تقوی کا تعلق خالی کپڑوں سے نہیں ہے۔ دوسرے کو دکھی کرنے والا متقی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تو گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ بلکہ بقول خلیل الرحمن حضرت مولانا سجاد صاحب کے کہ راستے میں تھوکنے والا یہ بھی تقوی میں کمی ہے۔ فرمایا بغیر ضرورت کا جو گاڑی کا ہارن بجاتا ہے، اس کے بھی تقوی میں کمی ہے۔
یہ ہے اجنبی ہو گیا اسلام، ادھورا ہو سمجھا جانے لگا اسلام کو۔ بہرحال تو یہ فَسَيُجَنَّبُهَا، تو وہاں بھی تو پہلا کیا، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2 وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور تیسرا نقل کیا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے، ہمیں اللہ کرے کہ اللہ ہمیں تقوی کی پوری سمجھ دے۔ تقوی کپڑے بدل دینے کا نام نہیں ہے، میں خالی کہہ رہا ہوں، داڑھی رکھ لینے کا نام تقوی نہیں ہے، خالی کچھ اعمال ظاہری کر لینے کا نام تقوی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنا باطن بھی نصیب ہو۔ یہ قرآن نقل کرا ہے۔ اور دیکھو یہاں بھی قرآن نے عجیب بات ہے، متقی کی پہلی صفت قرآن نے کیا نقل کی، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال پاک ہونے کے لیے دیتا ہے، وہ خود دکھاوے کے لیے نہیں دیتا، وہ اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے۔ یتزکا آیا تھا پیچھے، قد افلح من زکاہا، مال نفس کے میل کچیل کو دور کرتا ہے۔ اور یہ بھی زکوٰۃ کی بات آ گئی تو میں ایک بات کہوں، کچھ لوگ کہتے کہ مال زکوٰۃ یہ میل ہے، جی لینے والے کے لیے میل نہیں ہے، خوب سمجھے، شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم کا یہ جملہ ہے، لینے والے کے لیے مال نہیں ہے، نکالنے والے کے لیے یہ میل ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا میں خود زکوٰۃ کے پیسوں سے پڑھاؤں، حضرت نے فرمایا، وہ تو اللہ نے پھر مال دیا تو حضرت نے وہ سارا پیسہ مدرسے میں لوٹا دیا۔ اور پھر فرمایا ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں جو غربت کی وجہ سے زکوٰۃ کے پیسے سے پڑھیں، تو اچھی طرح یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، دینے والے کے لیے میل ہے، لینے والے کے لیے میل نہیں ہے، ورنہ وہ تو بیچارہ لے ہی نہ پاتا۔ اسلام کسی کا عدل دکھانے نہیں آیا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، تزکیہ نفس میں انفاق کو بڑا دخل ہے، اپنے نفس کے میل کچیل کو دور کرنے میں خرچ کرنے کو بڑا دخل ہے، اور اپنے نفس کو خراب کرنے میں بخل کو بڑا دخل ہے، بگاڑ میں بخل کو بڑا دخل ہے۔ یؤتی مالہ یتزکا، بس یہ اس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ کس طرح آپ میری مغفرت کر دیں، اللہ کس طرح آپ مجھے میرے دل سے تکبر نکال دیں، بغض نکال دیں، حسد نکال، یہ یتزکا ہے، پاک صاف، وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے۔ حد کر دی قرآن میں، آگے کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، احسان چکانے کے لیے نہیں دے رہا ہے، یہ احسان چکانا چاہیے، لیکن یہاں قرآن اور زیادہ مبالغہ بتا رہا ہے کہ جن لوگوں پر یہ خرچ کرتے ہیں انہوں نے تو سامنے سے کوئی احسان نہیں کیا ان پر کہ یہ اس کا بدلہ دے رہا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے، اسلام لائے، خوب ستاتا تھا وہ۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بڑے مالدار صحابہ تھے، صحابی میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صرف ایک دو صحابی کا نام آتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے، بیپاری تھے، بڑے مالدار صحابہ میں سے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بلال کو خوب تکلیف دی جاتی ہے، یہ نہیں کہا کہ آزاد کر، لیکن صحابہ منشا سمجھ جاتے تھے کہ کیا نیت ہے حضور کی، کیا کہنا چاہ رہا ہے، صحابہ اشاروں کو سمجھتے تھے۔ تو فوراً کہا کہ بھئی تو آزاد کرے گا؟ کہا تمہارا جو غلام ہے اس کو مجھے دے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ تم مسلمان ہوتا؟ کہا نا، مجھے مسلمان نہیں ہونا۔ حضرت نے اس کو اس کے غلامی میں دیا
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا۔ قرطبی کے حوالے سے مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ مال پاک ہونے کے لیے دیتا ہے، اور پھر قرآن نے کہا کیوں دیتا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو اس لیے دیتا ہے کہ وہ اپنے بڑے رب کی رضا حاصل کر لے۔ مقصود یہی ہے، مقصود من رضائے تو۔ مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں اس شعر کو نقل کیا ہے، مقصود من توئی و رضائے تو، مقصود من توئی، اللہ میرا مقصود اور میرا گول تو تو ہے، و رضائے تو، اور تیری رضامندی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام خوب دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک رضا، اللہ میں آپ کی رضامندی چاہتا ہوں۔ بلکہ آپ تو جب سفر کرتے تھے تو آپ کی سفر کی دعاؤں میں یہ ہے، اللہ میں اس سفر سے تیری رضامندی چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام، اور جو آدمی رضامندی کے لیے دے گا وہ دوسروں کی خبر نہیں رکھے گا، وہ پیچھے نہیں پڑ جائے گا، وہ سلام نہ کرنے پر ناراض نہیں ہوگا کہ یار دیکھو کیسا آدمی ہے، میں اس کو زکوٰۃ دیتا ہوں، سامنے سے آ رہا ہے میری خیریت بھی نہیں پوچھ رہا۔ یہ وہ آدمی کرے گا جس نے خیریت پوچھوانے کے لیے زکوٰۃ دی ہو یا مال دیا ہو، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہو، اس کو ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہے الا ابتغاء، صحابہ نے اسی لیے کام کیا ہے، وہ کبھی دنیاوی مفادات کی خاطر خرچ نہیں کرتے تھے۔ الا ابتغاء، ہمیں اپنی زندگی کا مشن بنا دینا چاہیے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اور قرآن خود گواہی دے رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ راضی ہو جائے گا اللہ۔ تم اس کو راضی کرنے کے لیے دو گے اور وہ اللہ راضی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی رضامندی مل گئی، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، چاہے کوئی جھونپڑی میں رہتا ہو، چاہے کوئی بنگلے میں رہتا ہو۔ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی سے بڑھ کر اس آسمان کے نیچے کوئی نعمت نہیں ہے۔ رضائے رب، اللہ کی رضامندی، بس اللہ مل جائے، اللہ کا پیار مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، مال خرچ کرنے کا، غریبوں کی خدمت کرنے کا، یہ مقصد ہے۔ اللہ مل جائے، اللہ مل جائے، اللہ مل جائے، اور اس اللہ کو پا لینا بہت آسان ہے۔ اسی لیے روایت میں اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میرے بندے میں بیمار تھا تو آیا نہیں، دیکھو تو صحیح، میں بیمار تھا تو آیا نہیں۔ بندہ کہے گا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو وہاں جاتا تو وہاں مجھے پاتا۔ اللہ جس طرح نمازوں میں ملتا ہے، اللہ بیماروں کے پاس بھی ملتا ہے۔ اور آگے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اللہ اکبر۔ یہ اجنبی ہو گئی چیزیں، تقریباً اجنبی ہو گئی۔ بندہ کہے گا اللہ آپ کو بھوک لگتی ہوگی، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلا دیتا، میں ملتا تجھے وہاں، میں ملتا۔ میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا اللہ آپ کو پیاس لگتی ہوگی، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس کو پانی پلاتا تو میں تجھے ملتا وہاں۔ کتے کے پانی پلانے پر اللہ نے بخشش نہیں کی۔ روایت میں ہے وہ گنہگار عورت تھی، روایت میں وہ بدکار عورت تھی۔ بدکار کہتے ہوئے بھی مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ اس کو بدکار کہیں، لیکن حدیث میں ہے کہ وہ فاحشہ عورت تھی۔ ایک کتے کو پانی پلایا، پلے کو، اللہ نے اس پر مغفرت کر دی۔ تو یہ دیکھو، قرآن سے ہمیں اسلام سمجھنا ہے، اور قرآن کے بغیر اسلام نہیں سمجھا جا سکتا، ادھورا سمجھا جائے گا۔ ورنہ آپ نے دیکھا قرآن کتنی اہمیت کے ساتھ نقل کر رہا ہے، قرآن نماز کو بھی اہمیت کے ساتھ نقل کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن جب شروع ہوا تو کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں متقین کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب،
جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے. اور دوسری صفت وہاں متقی کی قرآن نے کیا نقل کی؟ والذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں. اور یہاں قرآن نے متقی کی پہلی صفت کیا نقل کی؟ جو مال کو دیتے ہیں، تاکہ پورا اسلام آئے. قرآن اسلام نماز کے اہمیت پر بھی زور دیتا ہے، ان چیزوں پر بھی زور دیتا ہے. اور یہ ایک دو جگہ نہیں ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، پورا قرآن. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. وہاں قرآن نے نقل کیا ہے کہ نیک تو وہ ہیں جو ایمان لایا اللہ پر، رسول اللہ پر. اس کے بعد قرآن نے پھر مال کو ذکر کیا، جس نے مال کو دیا. تو بہرحال یہ اسلام کو پورا سمجھیے. آج کے زمانے میں پھر بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی سب سے پہلے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ علی النبی.